السلام علیکم، کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب۔ آج کا ناول ہے ماہ کامل ایز زہرا اسماعیل۔ زرنش اپنے کمرے میں بیٹھ کر آج کی شاپنگ دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی جو اس نے مال میں پسند کیا تھا۔ ارے یہ کس نے میرے بیگ میں رکھا؟ یہ تو وہی سوٹ ہے، مگر یہ میں نے تو نہیں خریدا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ہنسی۔ ضرور اشنا کا کام ہوگا، وہ ہمیشہ مجھے ایسی ہی چیزیں دیتی ہے جو مجھے پسند ہو۔ وہ مسکرائی۔ اس نے وہ سوٹ آرام سے بیگ میں رکھا۔ آج سب کو بکر کے لیے نکلنا تھا جو کہ بہاورپور سے 6 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہاں آغا جان کی زمینیں تھیں، ان کا پورا خاندان وہیں پر بستا تھا۔ وہاں آغا جان کی پرانی حویلی تھی جہاں ان کے تینوں بچوں کا بچپن گزرا تھا۔ نکاح میں صرف 1 دن رہتا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے ضرورت کا سامان اٹھا لیا، نہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ آغا جان سب کو ہدایت کر رہے تھے۔ پورچ میں گاڑیاں تیار تھیں، سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک گاڑی میں آغا جان، زہیب اور اسد شاہ اور ان کی بیگم فاطمہ تھیں۔ دوسری گاڑی میں جبران شاہ، سکینہ بیگم اور اشنا تھیں، جبکہ تیسری گاڑی میں جنید، پارس، زرنش اور ایشان تھے۔ سفر شروع ہو گیا تھا۔ سب اس حویلی کو دیکھنے کے لیے کافی پرجوش تھے، خاص کر پارس۔ اس نے ہمیشہ اپنے والد سے اس حویلی کی خوبصورتی کے قصے سنے تھے۔ لگتا ہے پارس کو پاکستان کی ہریالی کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ پارس کا کب سے گزرتے گاؤں اور ہریالی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جنید کہنے لگا، ہاں شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا پاکستان اس قدر خوبصورت ہوگا۔ پارس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے پارس بھائی، ابھی آپ نے پاکستان دیکھا ہی کہاں ہے؟ ہمارا پاکستان تو بہت خوبصورت ہے۔ آپ تو چھوٹے چھوٹے قصبوں پہ دل ہار بیٹھے، آپ نے پاکستان کے اصل شہر تو دیکھے نہیں۔ زرنش نے چمک کر کہا، اتنی پیاری باتوں پر جب یہ بھائی لے آتی ہے دل کرتا ہے بھاگ جاؤں۔ وہ پھر بڑبڑایا، ایشان تم کیوں خاموش ہو؟ کہیں اشنا کی یاد تو نہیں ستا رہی؟ پارس نے بات بدلی۔ وہ کب سے خاموشی سے ان کی باتیں سنتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا جب پارس کی بات پر ہنسا، نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، میں بس تم لوگوں کو سن رہا ہوں۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میری بہن کو کیسے جھیلو گے، جنید نے ہنستے ہوئے کہا۔ شرم کریں جنید بھائی، بہن ہے وہ آپ کی، ایسی باتیں کریں گے آپ؟ زرنش نے اسے گھور کر دیکھا، تم دوستی نبھاؤ اور میں نہ نبھاؤں؟ ایشان میں کہہ رہا ہوں، بھلے وہ ہی میری بہن ہے، مگر سنبھل کر۔ ہاں، جنید کی بات پر سب ہنسے۔ سفر کو شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہوا جب بیچ راستے میں آغا جان اور جبران شاہ کی کار کی، ایشان کی کار سب سے آخر میں تھی۔ یہ لوگ رک کیوں گئے؟ پارس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ایشان اتر کر آغا جان کے پاس گیا۔ کیا ہوا آغا جان، گاڑی کیوں روکی؟ گدھے، سارے سال تو نے میری بچی کو تنگ کیا، اب جب نکاح ہونے والا ہے تو نوٹنکی کر رہا ہے۔ جا اسے لے کر اپنی گاڑی میں، بور ہو رہی ہے وہ۔ سفر میں تم لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو جائے گی۔ ایشان آغا جان کی بات پر ہنسا اور جبران شاہ کی گاڑی کے پاس آیا۔ آ جا اشنا ہماری گاڑی میں، وہ سر جھکائے کہتا۔ کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اشنا نے ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا، انہوں نے سر ہلا کر جانے کو کہا۔ اشنا اس کے پیچھے چل دی۔ اشنا کے آنے سے زرنش دل سے مسکرائی۔ شکر ہے یار تم آ گئی، ورنہ یہ لوگ تو مجھے بور کر رہے تھے۔ سفر پھر سے شروع ہو گیا۔ ایشان جتنی دیر چپ تھا اب اتنی ہی باتیں کر رہا تھا۔ کبھی وہ فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھتا، جہاں وہ اسے دیکھتی اور نظریں جھکا دیتی۔ پارس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب اس لڑکی کے منہ سے بھائی ہرگز نہیں سنے گا۔ پارس بیچارہ۔ عمران صاحب کو لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جب زاور گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی اور سیدھا اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا جب عمران صاحب نے اسے آواز لگائی، کہاں جا رہے ہو تم؟ جب سے آئے ہو بس یہی تماشا لگا رکھا ہے۔ تم نے اپنی ماں کی حالت دیکھی ہے؟ تم نے 3 سال انتظار کیا انہوں نے تمہارا، اور تم یہ سب کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے۔ وہ خاموش رہا۔
جواب دو، چپ کیوں ہو اس بار؟ وہ چیخیں۔ صبور بھاگ کر باہر آئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ آخر وہ چیخا۔ باپ ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں میں تم کہاں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، مجھے پتہ ہونا چاہیے نا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ باپ؟ عمران صاحب، آپ کب سے باپ کا فرض نبھانا شروع ہے؟ آپ تو وہی ہیں جو ہمیشہ کام کرتے تھے۔ پہلے کون سا فرض نبھایا ہے آپ نے؟ آپ فرض کی حق کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھ رہی ہو صبور، اب یہ مجھے نام سے بلائے گا، اسے کہو اپنی زبان کو لگام دے ورنہ کھینچ لوں گا۔ وہ اس بار دہاڑے۔ کھینچ زبان یہ لے، میں کہتا ہوں، جان سے مار دیں مجھے۔ زاور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ عمران صاحب اپنے بیٹے کی ہٹ درمی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا عمران؟ کھینچے نا چٹاخ پٹ۔ اگلے ہی پل وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی گال پر تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ باپ کے سامنے زبان چلاؤ گے؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ روتے ہوئے کہتی زمین پر بیٹھتی گئی، جبکہ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے تک پہنچا اور دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا جس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا عمران، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بدل کیوں گیا ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آخر یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ عمران صاحب کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عمران صاحب کبھی بے بسی سے اپنی صبور کو دیکھتے تو کبھی اس بند دروازے کو۔ صبور وقت کے حادثوں نے اسے بدل دیا ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ اس کی آواز، اس کی دوا کریں عمران، آپ کو خدا کا واسطہ، مجھے میرا بیٹا پہلے جیسا چاہیے۔ اب وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جس وقت نے اسے زخم دیا ہے وہی وقت مرہم بھی رکھے گا اور دوا بھی کرے گا۔ واقعی وقت ایک بہترین مرہم ہے، ہر زخم بھر دیتا ہے۔ گاڑیاں اب بکھر کر کچی سڑک پر چلتی اندر کی طرف جا رہی تھیں۔ آس پاس بنے کچے گھر اور کھیتوں سے گزرتے وہ ایک لمحے ایک حویلی کے پاس رکے۔ یہاں آتے ہی شام ہو گئی تھی۔ یہ حویلی کافی پرانی تھی، مگر اسے اس طرح سجا کر رکھا گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں جان کا بچپن گزرا ہے۔ اس حویلی کی ہر سال مرمت کی جاتی ہے۔ یہ حویلی باہر سے کسی بادشاہ کی لگتی، بڑا سادہ سا دروازہ کھلتے ہی سب گاڑیاں اندر کی طرف گئیں۔ اس حویلی کے دونوں طرف باغ تھے اور ان باغوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہاں ہر طرح کے پھول تھے، ان باغوں میں بنے فوارے اس باغ کو حسن بخش رہے تھے۔ سب لوگ اپنی گاڑی سے اترے، اندر گئے۔ یہ حویلی اندر سے نیلے اور سفید رنگ سے ڈھکی ہوئی تھی، ہر جگہ نیلے صوفے پردے تھے۔ لاؤنج میں بنی وہ سیڑھیاں جو دونوں طرف ایک ہی جگہ جاتی تھیں، ان سیڑھیوں پہ بھی نیلے رنگ کی قلین تھی جس کے ارد گرد گولڈن لائن تھی۔ ہاں، وہ سچ میں شاہی حویلی تھی۔ زرنش تو اس باغ میں دل ہار بیٹھی تھی، اسے باغوں سے بہت محبت تھی، اسے پھولوں سے بھی محبت تھی۔ آغا جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے، پارس نے حویلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آغا جان مسکرائے۔ سب لوگوں کے لیے کمرے پہلے ہی سے تیار ہو گئے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے گئے۔ کل نکاح تھا اور سب کو کافی تیاری کرنی تھی، ابھی تو اس حویلی کو بھی سجانا تھا۔ آغا جان کا حکم تھا کہ یہ حویلی ہم اپنے ہاتھوں سے سجائیں گے، اس لیے سب فی الحال آرام کر رہے تھے۔ وہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ موسیٰ اسے سہارا دینے کی کوشش کرتا تو زاویار اسے پیچھے دھکیل دیتا۔ اسے نشے کی اتنی لت تھی کہ اس کے پار اثر نہیں ہوتا، مگر ایک رات اس کی تلخ ہوتی تھی جس پر وہ خود کو نشے میں ڈھال دیتا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں اب بھی شراب کی بوتل تھی۔ زاور، بس کر یار، اور کتنا پیے گا؟ موسیٰ اس کے ہاتھ سے بوتل چھینتے ہوئے بولا۔ زاور نے اسے آگ برستی نظروں سے گھورا۔ تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے؟ وہ دہاڑا۔ موسیٰ اپنا سر جھکا گیا۔ دنیا بہت بری ہے میرے یار، بچ کے رہنا، وہ موسیٰ کو دیکھتے ہوئے نشے میں بولا۔ موسیٰ اسے آج کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ اپنے دوست کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، آخر وہ اس کے ساتھ بچپن سے تھا۔ وہ جانتا تھا اسے وقت نے واقعی بہت زخم دیے ہیں اور شاید ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن انسانوں کا لگایا ہوا زخم ہر روز ہرا ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے اور اذیت بھی دیتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا سفید پھول لانا، آپ کیا پیلے پھول لے آئے؟
خورشید چاچا نکاح ہے آج، فرینڈ شپ ڈے نہیں۔ جنید ہاتھوں میں پیلے پھول لیے کھڑا تھا۔ خورشید چاچا پریشان ہوئے کہ بھلا یہ کیسی بات ہوئی؟ ارے چاچا، فرینڈ شپ یعنی دوستی کا دن، آپ نے دوست نہیں بنائے؟ جنید نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ چاچا نہیں کوئی دوست ہو۔ وگانا دینوں ظفری بڑے چنگے یار نے، انہوں نے دانت نکال کر جنید کو بتایا۔ جنید کافی بد مزاح ہوا۔ صحیح چاچی، ہر ہفتے لڑ کر میکے جاتی ہے آپ کی ان حرکتوں سے۔ لے میں کی کتا تسی کچھ نہیں کیتا، سب میں ہی کیتا، جنید نے انہی کے انداز میں بولا۔ اگر تیری بک ختم ہو گئی ہے تو کام کر لیں، پیچھے سے پارس کی آواز آئی۔ ہاں یار آ جاؤ نہ چاچا سفید پھول لائے نہ، جنید نے اسے کہا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنے دولہا سے فرمائش کرتی ہے۔ جائے نہ گجرے تو لائی نہیں۔ نکاح شروع ہونے میں 1 گھنٹہ رہتا تھا۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے، مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ اشنا نے سفید رنگ کی قمیص جس پر گولڈن رنگ کا نفیس سا کام تھا اور ساتھ ہی سفید غرارہ پہنا، اس پر بھالی جالی دار دوپٹہ۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایشان نے بھی سفید رنگ کی شلوار قمیص پہنے، اس پر سفید رنگ کی واسکیٹ جس پر گولڈن سا نفیس کام تھا، وہ بھی اشنا کے مقابلے میں کم نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ باغ میں جمع تھے سوائے زرنش کے۔ پارس کی نظر بار بار اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب سامنے سے اسے آتا دیکھا، لال رنگ کی فراک جو پیروں کو چھو رہا تھا، اس پر گولڈن تار سے ہلکا سا کام ہوا۔ ہاں یہ وہی سوٹ تھا جو زرنش کو پسند تھا۔ اس کے ساتھ پیر میں لال خدسے تھے پہنے، وہ باہر کی جانب آ رہی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا جو اس کے گھٹنوں تک لہرا رہے تھے، آنکھوں میں کاجل ڈالے، ہلکی سی لال لپسٹک سے غضب ڈھا رہی تھی۔ ہاں یہ حقیقت تھی کہ وہ بلا کی حسین لڑکی تھی۔ اسے میک اپ کرنا پسند نہیں تھا اور اسے میک اپ کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اسے اللہ نے الگ کی کشش سے نوازا تھا، جھیل جیسے بڑی بیزل آنکھیں، گوری رنگت، نفیس نقش و نگار، لمبے سیاہ بال۔ پارس اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بھلا اتنا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ حسین تو وہ بھی کم نہیں تھا، بھوری آنکھیں، ماتھے پہ بکھرے بال، روب دار نقوش۔ اس پر کسی کی نظر آئے تو وہ ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھتے تھے۔ السلام علیکم آغا جان، صبور نے پیچھے سے آ کر آغا جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آئیں۔ آغا جان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے نہ آتی آغا جان، آپ نے اتنے پیار سے بلایا تھا۔ عمران نہیں آیا بیٹا؟ آغا جان نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ نہیں آغا جان، انہیں ایک میٹنگ کے لیے دبئی جانا پڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، آپ سب سے ملو وہاں پہ سب۔ آغا جان نے فاطمہ اور سکینہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ ارے صبور، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے صبور کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، تم کیسی ہو؟ زرنش کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ کھڑی زرنش۔ رکے میں بلاتی ہوں۔ زرنش بیٹا ادھر آؤ، انہوں نے آواز لگائی۔ جی امی بولیں۔ زرنش ان کے قریب آئی۔ یہ صبور آنٹی ہیں، تمہارے ابو کی دوست ہیں، عمران، یہ ان کی وائف ہیں۔ السلام علیکم آنٹی، زرنش نے محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹی تھی جب تمہیں دیکھا تھا، اب تو ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی اور خوبصورت بھی اپنی ماں کی طرح۔ ارے صبور بیٹی نہیں آئی تمہاری؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ نہیں فاطمہ، وہ دراصل میرا بیٹا آیا ہوا ہے پاکستان، اسی لیے ماشاءاللہ ہم نے تو بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ جی بس ملاقات ہی نہیں ہوئی، پھر عمران ہمیں دبئی لے کے چلے گئے، بس کچھ ٹائم پہلے ہی واپس آئے ہیں۔ ان کی باتوں کو سن کر زرنش وہاں سے چلی گئی۔ نکاح کی تقریب بہت خوبصورت انداز میں کی گئی۔ اشنا اور ایشان دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے، مگر ان کے درمیان پھولوں کی چادر ڈالی گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں قبول کیا۔ نکاح کے بعد اس چادر کو ہٹایا گیا۔ ایشان نے سامنے آ کر اشنا کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ محبت کا یہ انداز وہاں کھڑے ہر انسان کو بے حد حسین لگا۔ ان دونوں کو اب اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ تصویروں میں مصروف تھے۔ شاہی حویلی میں یہ رات خوبصورت اور حسین طریقے سے گزاری گئی۔ وہ چھت پر بیٹھا رات کے وقت آسمان کو دیکھ رہا تھا جب زرنش نے پیچھے سے کہا، آپ یہاں اس وقت پارس بھائی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا یہاں آ جاؤں۔ مگر تم اس وقت اوپر کیا کر رہی ہو؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو باغ میں چلی جاتی، پارس نے کہا۔ ہاں جا تو سکتی تھی پارس بھائی، لیکن آغا جان رات کو جاگ جاتے ہیں، اگر وہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ تمہیں یاد ہے زرنش، ہم بچپن میں بہترین دوست ہوا کرتے تھے۔
ہاں جی مجھے یاد ہے بھائی، اور میں تم سے کہا کرتا تھا کہ مجھے بھائی بلاؤ، میں تم سے بڑا ہوں تو تم کیا کہتی تھی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یاد نہیں، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ تم کہتی تھیں دوست تو دوست ہوتا ہے اور بھائی بھائی تو آپ دوست بھائی کیسے بن گئے؟ وہ ہنسی۔ ارے وہ تو بچپن تھا۔ تو کیا بچپن کی دوستی بڑے ہو کر ٹوٹ جاتی ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن اچھا نہیں لگے گا کیا دوستی کرنا؟ پھر سوال کیا۔ نہیں بھائی نہ کہنا، وہ جھنجھلائی۔ لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے دوست کہو۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے پھر حیرت سے کہا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ مسکرایا۔ وہ پھر ہنسی۔ ہاں مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے میرے بچپن کا دوست واپس مل جائے۔ اب کی بار وہ بھی ہنسا، مگر اس کی ہنسی دل کی گہرائیوں سے تھی۔ بھائی لفظ سے جان جو چھوٹ گئی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، آپ بھی سو جائیں اب، وہ کہتی اٹھ کے چلی گئی، جبکہ پارس مسکراتا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کب وہ دن آئے گا، وہ بڑبڑایا۔ تم دونوں یہاں بیٹھی ہو، ہم لوگ تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ پارس نے حویلی کے پچھلے باغیچے میں اشنا اور زرنش کو بیٹھے دیکھا۔ اب وہاں ایشان اور جنید بھی آ چکے تھے۔ ہم لوگ مری جا رہے ہیں، تم دونوں کو چلنا ہے؟ ایشان نے سوال کیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے بھائی، باہر جانے کے لیے کون انکار کرتا ہے؟ زرنش نے کھلکھلا کر کہا۔ ہاں یہ تو مری جا رہی ہے، مری کے لیے، جنید نے ہنس کر کہا۔ تم تو چپ ہی رہو جنید، کل جو تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، تمہیں تو یہیں رہنا چاہیے، اشنا نے گھور کر کہا۔ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ پارس نے سوال کیا۔ اس نے میرے نئے دوپٹے کے ساتھ بائک صاف کی ہے، جاہل انسان، اس کو کپڑوں میں فرق کرنا نہیں آیا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے۔ وہ اشنا رونے ہی لگی تھی جب ایشان نے جنید کے کان پکڑے۔ اوئے تم نے میری بیوی کا دوپٹہ خراب کر دیا۔ ایک منٹ ایشان ذرا چھوڑیں، جنید نے معصومیت سے کہا۔ اس نے کان سے ہاتھ ہٹایا۔ اس سے پوچھیں اگر اتنا ہی قیمتی تھا تو صوفے پر لاوارثیوں کی طرح کیوں پڑا ہوا تھا؟ ارے وہ تو میں باقی سوٹ لے جا چکی تھی، کمرے میں دوپٹہ ہی بھول گئی تھی، واپس آئی تب تک تم میرے دوپٹے کا جنازہ نکال چکے تھے۔ اور واقعی؟ اس نے صدمے سے کہا۔ ایشان دوبارہ سے کان پکڑو۔ وہ پھر ایشان کی طرف مڑا۔ جنید کی اس حرکت پر سب ہنسے۔ اچھا بہت مذاق ہو گیا، اشنا معاف کر دو بیچارے کو، پارس نے جنید کا ساتھ دیا۔ اگر یہ مجھے وہی سوٹ لا کر دیں تو؟ ہاں لا کر دوں گا، اپنے میاں سے بولو میرا کان چھوڑے، اب دکھ رہا ہے۔ جنید نے رونے والی شکل بنائی۔ ٹھیک ہے معاف کیا، ایشان نے اس کا کان چھوڑا۔ اچھا سنو، ہم شام کو نکلیں گے اور 10 دن ہی رہیں گے، تو سب اپنی اپنی تیاریاں کرو، ایشان کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے ضروری کام سے زمینوں پر جانا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ایشان اکثر یہاں آیا کرتا تھا۔ آغا جان نے زمینوں کا کام ایشان کے سپرد کر دیا تھا، جیسے وہ خوشی سے بخوبی نبھا رہا تھا۔ کیا ہوا رحیم، مجھے اتنی جلدی کیوں بلوایا؟ ایشان ڈیرے پر آتے ہوئے بولا۔ بھائی سامنے گوٹ کے سردار ہماری زمین خریدنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنا بندہ بھیجتے ہیں۔ کون سی زمین رحیم؟ تم تو جانتے ہو یہ زمینیں ہم نے یہاں غریبوں کے لیے رکھی ہیں، یہاں کی گندم ہر سال یہاں کے غریب طبقے کو دی جاتی ہے۔ جی یہ بات میں جانتا ہوں، مگر وہ یہ فصلوں والی زمین نہیں مانگ رہے بھائی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ پھر کون سی؟ ایشان نے سنجیدگی سے کہا۔ جس پر آپ اسکول بنوا رہے ہیں نا، وہ عین روڈ کے وسط میں آتی ہے، تبھی وہ سردار اس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا رحیم، میں نے اس گاؤں کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ان کے بچے آنے والے سال میں پڑھیں گے۔ وہ غصے میں بولا۔ جی بھائی میں جانتا ہوں، تبھی میں نے ان کو انکار کر دیا، یہ زمین ہم انہیں ہرگز نہیں دے سکتے، اور اب تو وہاں اسکول بننے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ صحیح کیا، چلو اللہ بہتر کرے گا، تم مجھے ہر چیز کی خبر دو گے، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، آتے ہوئے ہفتہ لگ جائے گا۔ ایشان کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سردار بخش اس گاؤں کا وڈیرا بننا چاہتا تھا، مگر گاؤں میں یہ کسی کو منظور نہیں تھا، اور وہاں سب نے آغا جان کو یہ عزت بخشی۔ مگر وقت کے ساتھ آغا جان بہاورپور آ گئے، اور وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ گاؤں کے لوگ جمع ہو کر خود کریں گے، مگر سردار بخش کی غلامی ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ سردار بخش کی نفرت آغا جان کے ساتھ بڑھتی گئی، جس کی وجہ ان کا ماضی تھا۔ ماضی بھی عجیب شے ہے، اچھائیاں بھول جاتا ہے اور نفرتوں کو قائم رکھتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ماضی میں یہ غلط ہوا ہے، مگر یہ کیوں نہیں کہ ماضی میں اچھا بھی تو ہوا ہے۔
سردار بخش بھی ان میں سے ایک ہی ہے۔ وہ اچھائی کو بھول بیٹھا تھا اور نفرت قائم رکھے بیٹھا تھا۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایشان ڈرائیو کر رہا تھا، پارس اس کے ساتھ آگے تھا، باقی اشناز اور جنید پیچھے۔ طلحہ چھوٹا تھا، تبھی جنید کی گود میں سوار ہو گیا۔ جنید ہمیشہ یہ کہتا کہ طلحہ نے اس کا پیار چھین لیا ہے، جس پر طلحہ کہکا لگاتا، اور اس وقت وہی طلحہ جنید کی گود میں بیٹھا تھا۔ سفر کافی اچھا گزر رہا تھا۔ مری بکھرے سے 7 گھنٹے کی مسافت پر تھا اور ان کو سفر کے لیے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کاش میں اپنا کینوس اور سامان لے آتی، وہاں تو اتنے خوبصورت نظارے ہوں گے۔ وہی کیلی گرافی کرتی، زرنش نے افسوس سے کہا۔ کیلی گرافی؟ پارس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو نہیں پتہ؟ ہماری زرنش بہت خوبصورت کیلی گرافی کرتی ہے، اشنا نے جواب دیا۔ اوہو واو، مجھے تو نہیں پتہ تھا اس بارے میں، تم نے دکھائی کیوں نہیں؟ پارس نے شکایت کی۔ ارے آپ کون سا کل قطر واپس جا رہے ہیں؟ ابھی یہیں ہے نا، ضرور دکھاؤں گی۔ اگر اتنی عقل پڑھائی میں لگاتی تو آج کہاں سے کہاں ہوتی، جنید نے طنز کہا۔ میں پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زرنش نے گھور کر دیکھا۔ اور یہ میرا شوق ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، انسان کو اپنا ہر شوق پورا کرنا چاہیے، کیوں ڈاکٹر زرنش؟ پارس نے اس کا ساتھ دیا۔ کیا کہا ڈاکٹر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ اسے پہلی بار اپنے نام کے سامنے ڈاکٹر سنا تھا۔ ہاں کیا تم ڈاکٹر نہیں بنو گی؟ پارس نے پیچھے دیکھ کر سوال کیا۔ ارے ضرور بنوں گی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، اس نے فخریہ کہا۔ اللہ خیر ہی کرے اسپتال پر، جنید نے پھر مذاق بنایا۔ اب کی بار زرنش نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا۔ جنید اپنا سر کو کھجا رہا تھا۔ شرم کرو، بڑا ہوں تم سے، جنید نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، صرف چند مہینے۔ ویسے بھی آپ کو بھائی اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ بھائیوں والا کام کریں، لیکن آپ تو جنید ہی ٹھیک ہیں۔ اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ کیا بڑا ہونے میں سالوں کو دیکھنا پڑتا ہے؟ اس نے اشنا کے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں کرتوتوں کو، جو کہ تمہاری ہرگز ٹھیک نہیں ہے، پارس نے فوراً جواب دیا۔ وہ پھر عورتوں کی طرح منہ بنا کر باہر دیکھنے لگا اور باقی سب اس پر ہنس رہے تھے۔ سفر تمام ہونے والا تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا جب موسیٰ اس کے کمرے میں آیا۔ اندر آتے ہی اس کا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف سگریٹ کی بو تھی۔ وہ اب بھی ہاتھ میں سگریٹ لیے گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھا تھا۔ موسیٰ کو اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ترس آیا۔ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے؟ کب سے فون کر رہا ہوں تمہیں، موسیٰ نے کھانستے ہوئے کہا۔ تم پہلے والے زاور کیوں نہیں بن جاتے؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ زاور، ہم سب تمہارے لیے کتنا پریشان ہیں۔ تمہیں کچھ فکر ہے؟ وہ غصے میں بولا، جبکہ وہ غصہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نہیں کہا میری فکر کرو، اس نے سر نیچے کیے شفاف لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہم پاگل ہیں؟ تمہارے ماں باپ، ان کو دیکھو، وہ روز تمہیں اس حالت میں دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ زاور دھاڑا، مجھے اس حال میں پہنچانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو اب خوش ہوں، خوشیاں منائیں، بتائیں سب کو کہ ہم نے اپنا بیٹا برباد کر دیا ہے۔ لہجہ ایسا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں کوئی دیکھے تو ضرور رونے کو آ جائے۔ زاور مت کر، خدا کے لیے مت کر۔ موسیٰ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس نے ہمیشہ اس کا ہر چیز میں ساتھ دیا۔ وہ اپنے دوست کو پل پل مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا چل، فراز ہمیں کھانے پر لے کر جانا چاہتا ہے، چل اٹھ۔ جواب نہ ملنے پر اس نے بات بدلی۔ زاور نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس بات پر موسیٰ کو بھی حیرت ہوئی، مگر وہ کچھ نہ کچھ بولا۔ زاور چل رہا تھا، یہی کافی تھا۔ اس نے خود کو ٹھیک کرتے ہوئے موسیٰ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جب اس کا موبائل بجا، ابے یار، وہ غصے سے اس نمبر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زاور نے اسکرین پر آنے والا نام موسیٰ کو دکھایا، جس پر موسیٰ نے ہنسی دبائی، مگر زاور کی خونخوار نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی ماریا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی؟ اگر مجھے پھر کال کرنے کا سوچا بھی نا تو جان سے مار دوں گا تمہیں، وہ چیخ رہا تھا سامنے والے کی کوئی بات سنے بغیر۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور کمرے سے نکل گیا۔ نیچے اترتے ہی زاور کی نظر صبور پر پڑی، جسے وہ نظر انداز کیے باہر چلا گیا۔ صبور اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کے ساتھ ہی ہوں، موسیٰ صبور کو کہتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ تم تو اس کے ساتھ ہو، مگر افسوس وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، صبور نے خود سے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ وہ سب مری کے گرینڈ تاج ہوٹل میں موجود تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔
آج مری کا موسم کافی سرد تھا، نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ مری میں اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ اٹھیں یہاں آتے ہی رات ہو گئی تھی، اس لیے سب نے یہ طے کیا تھا کہ وہ صبح گھومنے جائیں گے اور اس وقت سب آرام کریں گے۔ تارے گن رہی ہو، زرنش نیند نہ آنے کی وجہ سے روم سے باہر آئی۔ لاؤنج کی بالکنی سے وہ نظارے دیکھ رہی تھی، ہلکی ہلکی برف آسمان سے گر رہی تھی، بادلوں نے چاند کو پورا گھیرے ہوا تھا۔ جب پارس نے اس کے پیچھے آ کر سوال کیا، نہیں بھلا تارے کیسے گن سکتی ہوں، ان بادلوں نے تو انہیں ڈھکا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ ضروری تو نہیں جو آسمان کو دیکھے وہ تارے ہی گن رہا ہو۔ تو پھر پارس اس کے پاس آیا۔ آغا جان کہتے ہیں کہ اگر دل میں کوئی بات ہو تو تم آسمان کی طرف دیکھا کرو، تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ سن رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ تمہارے پاس تو سب ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ لازمی نہیں جو آج ہے وہ ہمیشہ رہے، میں آنے والے وقت کے لیے صبر مانگ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کہ میں صبر ہی کیوں مانگ رہی ہوں، شکر بھی مانگ سکتی ہوں، مگر میں ہمیشہ صبر مانگتی ہوں، مجھے اس میں سکون ملتا ہے۔ جو ہوا ہی نہیں تم اس کا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہم سب ہیں نا۔ مجھے لگتا ہے انسان کو اگر تنکے کی ضرورت ہو تو اسے آسمان کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ انسان کو۔ اور پھر میں تو زندگی میں آنے والے وقت کے لیے صبر مانگ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں۔ وہ کبھی کبھی اتنی سنجیدہ باتیں کرتی تھی کہ سامنے والا اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ پارس اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ ویسے ہی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناک سردی کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ پارس نے اس کی لال ناک کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے تک آتے اس نے پیچھے مڑ کر پارس کو دیکھا۔ پارس، وہ مڑا۔ صبر صرف برے وقت کے لیے نہیں مانگتے، بعض اوقات انسان صبر اس لیے بھی مانگتا ہے کہ وہ غرور کی دہلیز کو پار نہ کر لے۔ وہ کہتی کمرے کے اندر چلی گئی جبکہ پارس اس کی باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ وہ سب مال روڈ پہ تھے۔ ہلکی برف باری کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ زرنش کو بچپن سے ہی سردی بہت پسند تھی، مگر سردی کی وجہ سے وہ بیمار بھی پڑ جاتی تھی۔ اس وقت وہ سویٹر کے اوپر شال لے کر بھی کانپ رہی تھی۔ زرنش، زیادہ سردی لگ رہی ہے تو ہم ہوٹل واپس چلتے ہیں، پارس نے فکر سے کہا۔ نہیں، ہوٹل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا رکو میں ابھی آیا۔ وہ اسے وہاں رکنے کا کہتا سامنے والی دکان میں چلا گیا جہاں گرم کپڑے، شال، جیکٹ تھیں۔ وہ چاروں آگے جا چکے تھے جبکہ زرنش پارس کا انتظار کرنے لگی۔ جب کسی نے اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھمایا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھاگ گیا تھا۔ ارے سنو! زرنش چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ بچہ بہت دور جا چکا تھا۔ زرنش نے وہیں رک کر اس بیگ کو دیکھا۔ اس میں ایک گرم شال تھی جو بہت خوبصورت تھی، گلابی رنگ کی۔ وہ شال زرنش کو بہت پسند آئی۔ اس بیگ میں ایک کارڈ تھا جس پر مارخور بنا ہوا تھا۔ زرنش نے اس کارڈ کو مکمل دیکھا، مگر اس پر اس مارخور کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تبھی وہاں پر پارس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک شال تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زرنش؟ تمہیں میں نے وہیں رکنے کا کہا تھا نا؟ ہاں، وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پارس سے کیا کہے۔ اچھا چھوڑو، یہ شال پہنو، سردی کم لگے گی۔ وہ اسے شال دیتے آگے چلنے لگا۔ زرنش کبھی اس بیگ کو دیکھتی تو کبھی اپنے آس پاس۔ وہ گھبرا گئی تھی، مگر یہ بات وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سب کے ساتھ نارمل تھی۔ مال روڈ برف سے ڈھک چکا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ رات ہونے والی تھی۔ وہاں پہاڑوں پر چمکتی روشنی ستاروں کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس پر ہلکی ہلکی گرتی برف روشنی کی اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اشنا چل چل کر تھک چکی تھی، سردی اب عروج پر تھی۔ سب لوگ ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہوٹل پہنچتے ہی زرنش نے اس بیگ سے شال نکالی، گلابی رنگ شال پر جس میں سفید کام تھا، پھولوں کی لڑیوں کو موتیوں سے سجایا گیا تھا، اور ساتھ میں وہی کارڈ جس پر مارخور بنا ہوا تھا۔ ارے کتنی خوبصورت شال ہے! اشنا نے اس کے ہاتھ میں پکڑی شال کو دیکھا۔ کب خریدی تم نے؟ مال روڈ سے، زرنش نے آرام سے کہا۔ تمہیں پسند ہے تو تم رکھ لو۔ ہرگز نہیں، یہ تم نے لی ہے، تم رکھو، میں کل لے لوں گی۔ اشنا نے لینے سے صاف انکار کیا۔ چاہتے ہوئے بھی زرنش اسے دوبارہ نہیں کہہ پائی کہ وہ شال رکھ سکتی ہے۔ نہیں، میں ہرگز نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس چیئر لفٹ پہ ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ اشنا کب سے منع کیے جا رہی تھی، مگر ایشان اسے راضی کرنے کا ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ سب
وہ سب اس وقت پیٹریانا میں موجود تھے، جہاں پر چیئر لفٹ سے بیحد خوبصورت اور دلکش نظارے دکھائی دیتے تھے۔ اشنا کی ضد کو مان کر ایشان اسی کے پاس رک گیا، جبکہ جنید اور طلحہ اور پارس زرنش چلے گئے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے نا پارس؟ زرنش ان درختوں کو دیکھ رہی تھی جس پر برف جمی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے اوپر جاتے، زرنش کی آنکھوں میں منظر کو دیکھ کر چمک آ جاتی۔ اسے ایسے نظاروں سے محبت تھی، وہ دنیا گھومنا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پارس؟ اس نے پارس کی طرف دیکھا جو کب سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے، مجھے اس دنیا کی خوبصورتی دیکھنی ہے، مجھے جاننا ہے کہ میرے اللہ نے کس قدر اس دنیا کو سجایا ہے۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم دنیا گھوم سکتی ہو زرنش۔ کیا سچ میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ ہاں، اگر تمہیں اس شوق سے محبت ہے، اگر دل میں کسی چیز کے لیے پختگی نہ ہو، وہ چیز انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ دل میں سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میرے خواب پورے کرنے کا جنون ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں سب کر سکتی ہوں۔ اس نے یقین سے کہا، تم میرے ساتھ قطر چلو۔ پارس نے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرنش کو لگا وہ مذاق کر رہے۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو بھائی؟ کیونکہ آپ کا مذاق اچھا تھا۔ وہ پھر ہنسی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آغا جان مجھے اجازت نہیں دیں گے، اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ آغا جان کو تو میں منا لوں گا، پارس نے یقین سے کہا۔ کیا میں واقعی قطر جا سکتی ہوں؟ اب کی بار اس نے حیرت سے کہا۔ ضرور جا سکتی ہو اور جاؤ گی۔ پارس، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ چہک کر بولی۔ ہاں بابا سچ، اب چلو نظاروں کو دیکھو۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر دیکھا۔ سامنے کا منظر انتہائی حسین تھا۔ بادل اپنی خوبصورتی لیے پہاڑوں کی طرف اٹھ رہے تھے، برف تھم گئی تھی، اب صرف بادل تھے۔ وہاں نیچے روڈ پر چلتی گاڑیوں کھلونے جیسے لگتی تھیں۔ وہ اب اونچائی پر آ چکے تھے۔ وہ ان نظاروں کو دل میں قید کر رہی تھی، جبکہ پارس اس کے چہرے پہ آتے تصورات کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا مزہ آیا اشنا، تم تو بے وجہ سے ڈر رہی تھی۔ اتنے پیارے نظارے تھے، وہ بادل، پہاڑ، درخت، برف، اف کیا بتاؤں تمہیں۔ سب لوگ اب روڈ پر چل رہے تھے۔ زرنش اشنا کو دیکھے ہوئے نظارے بتا رہی تھی، جیسے سن کر اشنا کو افسوس ہوا۔ وہ اپنے ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں جا پائی۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں گاڑی روک کر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا چاہیے۔ اشنا نے ایشان کو گھور کے دیکھا۔ اشنا بھوک کے معاملے میں کافی کچی تھی، اسے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ریسٹورنٹ نظر آنے پر ایشان نے گاڑی روکی۔ اشنا سب سے پہلے اتر کر اندر کو بھاگی۔ جنید کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی مر جائے، اس کی بہن کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد سب لوگ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ جب زرنش کی نظر سامنے بیٹھے لڑکے پر پڑی، اس کے ہاتھ میں وہی مارخور بنا ہوا تھا جو اسکارٹ پر تھا۔ زرنش کی آنکھیں خوف سے کھل گئیں۔ وہ بغور اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ماسک اپنے چہرے پہ ڈھانپا ہوا تھا۔ زرنش کے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ زرنش اشنا نے اسے جھنجھوڑا، جس پر وہ اپنے خیال سے باہر آئی۔ ہاں ہاں، وہ سوالیہ نظروں سے اشنا کو دیکھنے لگی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو وہ اسے کیا کہے۔ اس نے پھر اس جگہ پر دیکھا جہاں اب وہ کرسی خالی تھی۔ زرنش نے ہر طرف نظر دوڑائی، مگر اس بار اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ اشنا اس سے مسلسل سوال کر رہی تھی، جس کی خبر زرنش کو ہرگز نہیں ہوئی۔ وہ بس ڈر گئی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ بات جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پیچھا کر رہا ہے، کوئی اسے چھپ کر تحائف دے رہا ہے۔ زرنش وہ تو عام سی لڑکی تھی، ان باتوں سے ڈرو۔ اس نے صرف اپنے گھر کے مردوں کو دیکھا تھا، باہر سے تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ بھلا وہ کیسے اس بات کو ہضم کر پاتی؟ کھانا آنے پر سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر زرنش کھوئی نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زرنش بچہ، کھانا کھاؤ، ایشان نے اسے پیار سے کہا۔ یہ نہیں کھانا تو میں کچھ اور منگواؤں اپنی گڑیا کے لیے؟ ایشان کی وہ لاڈلی تھی، وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا تھا۔ نہیں بھائی، میں کھا رہی ہوں۔ اس نے اپنے بھائی کی پریشانی دیکھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا، مگر اس کے دماغ میں ابھی تک وہ ٹیٹو گھوم رہا تھا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ پورے ریسٹورنٹ پر نظر دوڑاتی، مگر اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کون تھا؟ کیوں تھا؟ زرنش اس بات سے قاصر
نہیں بھائی، وہ آج بھی کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، نہ جانے وہ کب سے اس شخص کو سوچ رہی تھی۔ اس کی نظر نیچے روڈ پر گئی جہاں سے نہ ہونے کے برابر گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی نظر روڈ سے ہٹ کر پاس رکھی بینچ پر گئی۔ وہاں کوئی تھا، اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ اچانک کہاں گیا؟ کون ہے یہ جو کوئی بھی ہے تو میرے آس پاس، مگر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس دن مال میں بھی میں نے محسوس کیا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ وہ بڑبڑائی تھی، یقیناً وہ خوف زدہ تھی۔ زرنش، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اشنا نے پیچھے سے نیند بھری آواز میں کہا۔ کچھ نہیں اشنا، نیند نہیں آ رہی، تم سو جاؤ، میں آتی ہوں۔ زرنش کچھ دیر وہیں کھڑی روڈ کو دیکھتی رہی جو اب مکمل سنسان تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر بالکنی کا دروازہ بند کیا اور آ کر سو گئی۔ نیند تو اسے آنی ہی نہ تھی، بس آنکھیں بند ہوئی تھیں، مگر کوئی تھا جو اب بھی روڈ پر تھا، اس کی نظروں سے اوجھل مگر اس کے قریب۔ کیا رحیم ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تم کہاں تھے؟ تب آغا جان کو بتایا۔ ایشان فون پر چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا ایشان، سب ٹھیک تو ہے؟ پارس نے پریشانی سے پوچھا۔ سردار بخش نے اسکول کا کام رکوا دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ کام غیر قانونی کیا جا رہا ہے۔ مجھے پتا تھا وہ ایسی حرکت ضرور کرے گا، مجھے جانا ہوگا پارس۔ لیکن اشنا اور زرنش انہوں نے ابھی گھومنا تھا، ایسا کرتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں، تم ان کو لے آنا۔ وہ کہتا اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ ارے نہیں، ہم سب چلتے ہیں، اور وہ دونوں سمجھدار ہیں، ایسے وقت میں کون گھومنا پسند کرے گا؟ میں ان کو بول کر آتا ہوں۔ ایشان حد سے زیادہ پریشان تھا، آخر اس نے کیا نہیں کیا تھا اس اسکول کے لیے، اور اس کی محنت کو کوئی غیر قانونی کہہ رہا تھا۔ وہ خواب تھا اس کا جسے چھیننے کی ہر کوشش کی جا رہی تھی۔ سردار بخش نے اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایشان کافی پریشان تھا جب اچانک آغا جان کے فون نے خاموشی توڑی۔ آغا جان، اس زمین کے کاغذات کہاں ہیں؟ ہمیں جلد وہ چاہیے۔ وہ کار چلاتے ہوئے آغا جان سے بات کر رہا تھا۔ وہ کاغذات آفس میں ہی ہیں، میں نے رحیم سے کہہ دیا ہے کہ تم آ جاؤ، بس میں اسکول کی سائٹ پر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہتے فون رکھ دیا۔ سفر جیسے تیسے کٹ گیا۔ ایشان وہاں پہنچ گیا، سب مزدور موجود تھے۔ رحیم سر جھکائے کھڑا تھا اور آغا جان چارپائی پر بیٹھے سر کو مسل رہے تھے۔ کاغذات کہاں ہیں آغا جان؟ وہ آفس سے میں لے کر نکلا تھا، مگر راستے سے وہ غائب ہو گئے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آغا جان پریشانی میں بول رہے تھے۔ مگر آغا جان، کاغذات تو رحیم لینے گیا تھا۔ وہ کبھی رحیم کو دیکھتا تو کبھی آغا جان کو۔ نہیں، ہم دونوں گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے کاغذات راستے سے غائب ہو گئے۔ ایشان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آغا جان ایک دم چارپائی سے اٹھے۔ چلو ایشان، وہ غصے میں کہتے آگے بڑھنے لگے۔ مگر کہاں آغا جان؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آغا جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھے۔ ایشان اب بنا سوال کیے ان کے پیچھے چل پڑا۔ آئیں شاہ درانی صاحب، آئیں، بڑی دیر کر دی آتے آتے۔ سردار بخش چہرے پر گھٹیا مسکراہٹ سجائے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ لاؤنج میں آغا جان اور ایشان صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیا چاہتے ہو بخش تم؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ آغا جان کے لہجے میں غصہ تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ شاید ماضی بھول گئے ہو تم شاہ۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے رعبدار آواز میں بولا۔ تم اتنے سالوں کا بدلہ لے رہے ہو، اتنے کم ظرف کب سے ہو گئے ہو تم بخش؟ لہجے میں اب بھی وہ اکڑ ہے۔ لگتا ہے تم جانتے نہیں میں اس گاؤں میں تمہاری کتنی بدنامی ہوگی شاہ جب تم اپنے وعدہ نہیں نبھا پاؤ گے۔ وہ طنزیہ بولا۔ آغا جان ہنسے۔ عزت کی بات کرتے ہو تم؟ عزت اور ذلت دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے بدنام کرنے والے؟ میں تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں شاہ، اور میں کروں گا۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا۔ اس بار وہ چلایا۔ آواز ہلکی کرو بخش، چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ اور کس بیٹے کی بات کرتے ہو تم جس نے ایک قتل کیا؟ تمہارا بیٹا قاتل ہے۔ آغا جان کی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جسے صاف لگتا تھا کہ وہ ان کے بیٹے سے اب بھی نفرت کرتے ہیں۔ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، غلطی اس کی نہیں تھی۔ وہ غصے سے چلائے۔ تمہارا مطلب غلطی اس لڑکی کی تھی جو تمہارے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی تھی؟ جیسے تمہارے بزاد بیٹے نے شادی کے خواب دکھائے تھے اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی شاہ، اس نے خودکشی نہیں کی تھی، اس سے کروائی گئی تھی۔ کوئی بھی لڑکی یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اسے استعمال کیا جائے اور اس کی پوری زندگی داغ بن جائے؟ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے تمہارے بیٹے کو پسند کیا تھا۔ اس سے کس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو پسند کرے؟ اس لڑکے کا کردار پورے گاؤں جانتا تھا۔ وہ اس بار
طنز کر رہا تھا۔ بس بخش بس، آغا جان چلائے۔ ایک اور لفظ نہیں۔ آغا جان کھڑے ہوئے۔ اگر ایک اور لفظ اس لڑکی کے خلاف کہا تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ آنکھ برساتی آنکھوں سے سردار کو دیکھ رہے تھے۔ ہم صرف اتنا کہنے آئے ہیں کہ ہماری زمینیں واپس کر دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ چلو ایشان، وہ اسے لیے وہاں سے باہر نکل گئے۔ سردار دونوں ہاتھوں سر کے پیچھے لیے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت جو غلط تھا اسے سزا مل گئی، مگر یہ آگ جو برسوں سے میرے دل کو جھلسا رہی ہے شاہ، وہ تو تمہاری بدنامی سے ہی کم ہوگی۔ وہ مسکرا کر دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ راستے سے کاغذات گئے تو گئے کہاں؟ ایشان لاؤنج کے چکر لگاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ پیپر سردار کے پاس ہیں۔ آغا جان کی آواز پر ایشان رکا۔ سردار کے پاس؟ مگر کیسے؟ آغا جان، پارس نے سوال کیا۔ سردار کے پاس مگر کیسے؟ مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا جب اچانک وہ بوڑھا میری گاڑی کے آگے آ کر اور میں رحیم کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ آغا جان کو افسوس تھا کہ ان کے ہوتے کسی نے وہ پیپرز چوری کر لیے۔ بہت چالاک نکلا یہ سردار۔ ایشان نے سختی سے ہاتھ صوفے پہ مارا۔ یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے ایشان، صبر سے کام لو اور سوچو۔ وہ پیپرز ہم سردار سے واپس کیسے لیں؟ کورٹ سے 1 ہفتے کا آرڈر ملا ہے۔ اگر وقت پر پیپرز کورٹ میں جمع نہ کروائے تو کام بند ہو جائے گا۔ جبران صاحب نے ایشان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کم ظرف ہے وہ، آج بھی ماضی کو سامنے رکھ کر یہ حرکت کر رہا ہے۔ مگر آغا جان، ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ ہم نے اس اسکول کا خواب پورے گاؤں کو دکھایا ہے، ان بچوں کی امید ہے یہ اسکول۔ ایشان آغا جان کے پاس آ کر بیٹھا۔ تم وہ اسکول اپنے نام بنوانے کے لیے بنوا رہے ہو؟ آغا جان نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں آغا جان، وہ میرا خواب ہے، میں نے اس میں کبھی ملاوٹ نہیں کی، لیکن بدنامی تو ہوگی۔ ایشان، بدنامی کے ڈر سے کبھی ہمت مت ہارنا، یہ مت سوچنا کہ کوئی تمہیں زوال تک پہنچائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تمام کام اللہ کے حوالے ہیں، وہ چاہے تو عروج ہے، وہ چاہے تو زوال۔ اگر تمہارا ارادہ نیک اور پختہ ہے تو کوئی تمہیں غلط راستے پر نہیں لے کر جا سکتا۔ اور رہی بات بدنامی کی، تو وہ سردار ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمارا ضرور ساتھ دے گا، تم بس توکل رکھو، نا امید مت ہو۔ مایوسی کفر ہے اور میرا پوتا کفر نہیں کر سکتا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اپنا خواب اس طرح تو سردار کے حوالے نہیں کروں گا، ایشان کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ایشان؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اشنا نے باغیچے میں ایشان کو ٹہلتے دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی اشنا، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ سب بہتر ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا آغا جان آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیں گے۔ جانتا ہوں، مگر آغا جان اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتے، اور ہمارے پاس صرف 4 دن رہ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کے گھر سے پیپرز کیسے حاصل کروں۔ ایشان کے لہجے میں پریشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ توکل رکھیں اللہ پر، وہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ فکر مت کریے، سو جائیں۔ وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی۔ اشنا جی، اس نے پلٹ کر کہا۔ تم خوش ہونا اس نکاح سے؟ اس نے نہ جانے وہ سوال اچانک کیوں کیا؟ وہ مسکرائی۔ میں آپ سے اتنا کہوں گی ایشان، اس نکاح کے بعد میں خود کو بہت خوش قسمت لڑکی سمجھتی ہوں، اتنی کہ ہر لڑکی مجھے دیکھ کر رش کرے۔ وہ کہتے اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ ایشان پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آغا جان زمینوں پر گئے تھے، ابھی وہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ سردار بخش آ پہنچا۔ کیا بات ہے شاہ، اکڑ کر چلنے والا شخص آج اتنا بے بس کیوں ہے؟ اس نے آج پھر طنز کا تیر برسایا۔ تمہاری بھول ہے بخش، میں اتنا بھی کمزور نہیں کہ تمہاری ایک کم ظرفی پر بے بس ہو جاؤں یا ٹوٹ کر بکھر جاؤں اور تمہارا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ تم اس گاؤں میں میرا سر جھکاؤ گے، یہ لوگ تمہاری طرح کم ظرفی کا لبادہ اوڑھ کر نہیں بیٹھے، ان کی محبت صاف اور پاک ہے۔ شاہ، وہ ہنسا۔ شاہ، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میری زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اسی طرح تمہارا سر جھکاؤں اس گاؤں کے لوگوں کے سامنے، جیسے تم نے کچھ سالوں پہلے میرا جھکایا تھا۔ تمہارا سر تو آج بھی جھکا ہے بخش، تم ایک قاتل کے باپ ہو۔ جن آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے طنز اور ہنسی تھی، اب وہاں سنجیدگی اور نفرت آ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف اس بات کا بدلہ لوں گا؟ نہیں شاہ، ہرگز نہیں، تم سے میرے اور بھی حساب ہیں۔ شاہ، آج ہی موقع ملا ہے، جانے نہیں دوں گا، وہ کہتا جانے لگا تھا، جب آغا جان نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا، بخش تم اپنا طریقہ آزماؤ، مگر میں شاہ ہوں، شاہ درانی، جو مر تو جائے گا مگر وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
شاہ نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، تم لوگوں سے نہ تو وہ کبھی ڈرا ہے اور نہ ہی کبھی ڈرے گا۔ دیکھیں گے شاہ، دیکھیں گے۔ وہ بنا پلٹا کہتا آگے بڑھ گیا۔ پارس صرف ایک دن رہ گیا ہے، کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر پیپرز نہ ملے تو اسکول کا کام بند ہو جائے گا اور زمین گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی، پھر آغا جان اور میرا گاؤں سے کیا گیا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ تینوں باہر بیٹھے ان پیپرز کا سوچ رہے تھے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، جنید نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا؟ جنید نے گہری مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر ان دونوں کو دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم ایسا کیسا کر سکتے ہیں جنید؟ ایشان نے اس کے خیالوں کو پاگل پن کا نام دیا۔ مگر اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں۔ پارس نے بھی سوچتے ہوئے جنید کا ساتھ دیا۔ ایشان کا ان دونوں کے خیال پر اپنا سر پیٹنے کا دل کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو ایشان؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، کر گزرنے کا ہے۔ اسے چپ بیٹھا دیکھ کر پارس بولا، مگر یہ غلط ہے یار، تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے تو بتاؤ۔ جنید اسے گھورنے لگا۔ ہاں واقعی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہرگز نہیں تھا، مگر آغا جان کو پتہ لگا تو وہ جان نکال لیں گے۔ ایشان نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم اپنا حق لینے کی بات کر رہے ہیں آغا جان، بھلا اس بات پر ہمیں کیا کہیں گے؟ تم بے وجہ نہ گھبراؤ مت، پارس نے اسے ٹوکا۔ مگر تم چپ کرو یار، ایسا کرو تم بیٹھو پارس اور میں جاتا ہوں، ڈرپوک انسان۔ جنید کی بات پر ایشان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اللہ خیر ہی کرے اب۔ ایشان کے یوں پریشان ہونے پر دونوں زور سے ہنسے۔ سب خیر ہی ہوگا، تم بس دیکھتے جاؤ، مجھے تم پر ذرا برابر یقین نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے خود پر یقین ہے، جنید نے فخریہ انداز میں کہا۔ جہنم میں جاؤ تم، سوچ لو ہم تینوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، وہاں بکنگ کروا لی تو تمہاری جگہ وہاں بھی نہیں رہے گی۔ ایشان نے اس بات پر ایک گھونسا تو جنید کو پنچ پیش کر ہی دیا تھا۔ عمران صاحب کی نیوز پیپر پڑھتے ہی نظر باہر جاتے زاور پر پڑی۔ باہر اس نے بنا دیکھے جواب تلخ لہجے میں دیا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو اپنے اس باپ کو دینا پسند کریں گے آپ؟ انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بولیں۔ اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اب میرے ساتھ میرا آفس سنبھالو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل نہیں کی جب زاور نے انہیں ٹوکا، وہ آپ کا آفس ہے، آپ کا کام ہے اور آپ کی کوئی چیز میری نہیں ہے، تو مہربانی ہوگی آئندہ مجھے اس بارے میں مت بولیے گا، وہ کہتا جانے لگا۔ عمران صاحب غصے میں اٹھے۔ تمہیں میرا وعدہ تو یاد ہوگا، وہ زاور یا وہ بھی بھول گئے ہو؟ میں آپ کے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کرنے کا پابند ہوں۔ عمران صاحب بھول جائیں آپ اپنے وعدے کو، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ آخر اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ پھر چیخیں۔ رات کے 1 بجے وہ تینوں سردار بخش کے کمرے کی پچھلی طرف موجود تھے۔ یہاں تو کاٹنے والی جال ہے، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ پارس نے اس دیوار پر بنی جال کو دیکھا جہاں نوکیلے کانٹے تھے جو یقیناً چور سے حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے۔ میں ہوں نا، ٹینشن کی کس بات کی؟ اس نے دانت نکالے۔ جنید نے کہتے ہوئے اپنے بیگ سے دستانے نکالے۔ یہ پہنو، یہ ہارڈ ہیں، اس سے تمہیں وہ کانٹے نہیں چبھیں گے، اس سے ہاتھ پر کانٹے نہیں چبھیں گے، لیکن میں اس طرف کیسے جاؤں گا؟ اس نے گھور کر جنید کو دیکھا۔ ہاں تو اچانک چھلانگ لگانا، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب جلدی اس سیڑھی پر چڑھو، اس سے پہلے کہ کوئی نہ آ جائے۔ ایشان جلدی بول رہا تھا، اس سے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ جلدی چڑھو پارس، کیا کر رہے ہو؟ جنید نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے قطر میں چوری کرتا پھرتا ہوں۔ کیوں قطر میں چوری نہیں ہوتی؟ جنید نے حیرت سے پوچھا۔ ہوتی ہے، مگر خوش قسمتی سے میں نہیں کرتا، اس لیے مجھے اندازہ بھی نہیں کہ چور اندر کیسے جاتے ہیں۔ اس نے دانت پیسے۔ اگر تم دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ہم چوری کر لیں؟ ایشان نے دونوں کو ڈانٹا۔ ہم چوری کرنے تو نہیں آئے، اپنا حق لینے آئے ہیں، جنید نے پھر حیرت سے کہا۔ پارس تم تو چھوڑو یار، اس کی بکواس تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ آہستہ سے اس جال پر رکھا، دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر پارس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس دروازے پر تو تالا ہے، اگر یہ کھولنے لگے تو دیر ہو جائے گی اور شور بھی ہوگا۔ پارس نے سرگوشی کی۔ اب کیا کریں؟ ایشان نے پریشانی میں کہا۔ تم فکر مت کرو، تم لوگ دوسرے دروازے تک آؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ پارس دبے پاؤں حویلی کی پچھلی گلی جو کہ تنگ تھی اور وہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہاں سے ہوتا وہ دوسرے دروازے تک آیا۔ اس کی نظر دروازے پہ بیٹھے گارڈ پر پڑی جو کہ نیند کی کیفیت میں کرسی پر جھول رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہوئی۔ اب اسے یہاں سے کیسے اٹھاؤں؟ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ موبائل پر ایشان کا میسج آیا، جلدی کرو پارس، ایک تو ان دونوں کو سکون نہیں ہے، خود تو باہر کھڑے ہیں، مجھے مرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ پارس کی نظر سامنے چھوٹے
پتھروں پر پڑی اور اس نے وہ پتھر اٹھا کر اس گارڈ کے سر پر مارا۔ کون ہے یہاں؟ گارڈ ہڑبڑا کر اٹھا۔ پارس نے ہاتھ میں رکھے دوسرے پتھر کو باغ کی پچھلی طرف پھینکا۔ یہ سب اس نے تب کیا جب گارڈ آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گارڈ حویلی کی پچھلی طرف کو بھاگا۔ اس کے جاتے ہوئے پارس نے بھاگ کے دروازہ کھولا۔ آؤ جلدی اس طرف۔ ان دونوں کے ساتھ وہ اندر کی طرف گیا۔ کون ہے یہاں؟ کس نے پتھر پھینکا؟ گارڈ آہستہ قدم بڑھاتا ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میاؤں۔ تو تھی موئی، میری نیند کا ستیہ ناش کر دیا۔ گارڈ بلی کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔